صاحب ہمیں یہ بھی تھوڑی سی رہنمائی کر دیں کہ اگر روزے کی حالت میں کیا آ جائے تو اس کے لیے کیا حکم؟ روزے کی حالت میں قے آنے کی صورت میں تین باتوں کو یاد کر لیں. تین صورتیں ہیں، تین شرطیں ہیں. اگر وہ تین کی تین شرطیں جمع ہوں گی تو روزہ ٹوٹے گا اور بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. اگر ان تین شرائط میں سے ایک بھی کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس بندے کو اپنا روزہ یاد ہو، جس کو قے آئی ہے بوقت قے اس کو اپنا روزہ یاد ہو. نمبر ٹو، وہ قے اس کے ذاتی عمل سے آئی ہو، یعنی اس نے خود کوئی عمل کیا جس کی وجہ سے اس کو قے آئی. اور نمبر تین، قے منہ بھر کے آئی، یعنی جب پریشر سے قے آتی ہے منہ بھر کے تو اس کو انسان روکنا بھی چاہتا ہے تو روک نہیں پاتا، اس کو منہ بھر قے کہتے ہیں. تو یہ تین کی تین شرائط جمع ہو، بندے کو اپنا روزہ یاد بھی ہو، نمبر دو قے آنے میں اس کا ذاتی عمل داخل ہو، اور نمبر تین یہ ہے کہ قے منہ بھر کے آئی ہو. اگر تینوں میں سے ایک چیز بھی کم ہے، مثال کے طور پہ جب قے آئی اس کو روزہ یاد نہیں تھا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ یاد تھا لیکن اس کا عمل ذاتی نہیں ہے، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ بھی یاد ہے، عمل بھی ذاتی ہے، لیکن قے منہ بھر کے نہیں آئی، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ تین کی تین شرائط جمع ہوں کہ اس کو روزہ بھی یاد ہو، عمل اس کا ذاتی ہو، اور نمبر تین قے منہ بھر کے آئی ہو. جیسا قے منہ بھر کے آئی ہے، عمل بھی ذاتی ہے، روزہ یاد نہیں ہے، پھر بھی نہیں ٹوٹے گی. اگر اس نے روزہ اس کو یاد ہے، قے منہ بھر کے آئی ہے لیکن اس کا عمل ذاتی نہیں ہے، جیسے بہت زیادہ کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد سحری کرنے کے بعد چہل قدمی نہیں کی، ویسے ہی سو گئے تو قے آ گئی، ابھی اس کا ذاتی عمل نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا. یہ تین شرائط ہے کہ روزہ یاد ہو، عمل ذاتی ہو، اور نمبر تین اس کو قے منہ بھر کر آئے. یہ تین کی تین شرائط جب جمع ہو جائیں گی تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس کو ماہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. اس صورت میں کفارہ نہیں ہوتا.